دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور کس طرح زلیخا اپنی پرانی حالت یعنی جوانی کی عمر میں آ گئی۔ جب بادشاہ نے ان کو اپنا ولی مقرر کر دیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام غلہ و اناج مصر میں لا کر جمع کیا۔ الغرض اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ فلانی شب فلاں گھڑی میں قحط نازل ہوگا۔ جس وقت کا انتظار تھا آ پہنچا، تب سب کو فرما دیا کہ اناج غلہ سب میرے پاس جمع کرو، کیونکہ مخلوق خدا پر قحط نازل ہوا ہے۔ جب قحط نازل ہوا تب مخلوق شہروں کی حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، الجو الجو۔ یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی کہ خلائق بھوک سے تکلیف میں مبتلا ہے اور بھوک سے عاجز ہو گئی ہے۔ تب غلہ بانٹنے لگے، لوگوں کو تسلی ہوئی اور جان میں جان آئی۔ ادھر زلیخا باوجہ قحط کے آہوزاری کرنے لگی۔ جو شخص بھی یوسف علیہ السلام کا نام زلیخا کے پاس لیتا، اس کو وہ انعام و اکرام دے کر رخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم میں بھی دیتی۔ جتنی دولت تھی سب اس نے لٹا دی، یہاں تک کہ خود محتاج اور فقیرنی ہو گئی اور شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے بڑھیا اور ضعیف ہو گئی اور دونوں آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ چند روز اسی آتش فراق میں گزرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو 40,000 جوان مسلح پوش اور 4,000 جوان کور بند زریں اور 1,000 صاحب ہوش مند ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ خبر ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے مرضی الہی سے اسی راستے سے گزرے جس راستے پر زلیخا تھی۔ لونڈیوں نے دیکھا اور زلیخا کو خبر دی کہ یوسف علیہ السلام یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا بے تحاشا دوڑی ہوئی آئی اور پکارنے لگی کہ اے کریم ابن کریم، ذرا تو ٹھہر جا اور اس ضعیفہ کا حال ذرا تو سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر فوراً گھوڑا وہیں روک دیا اور بولے کہ اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن و جمال اور خوبصورتی؟ بولی کہ تیرے عشق نے برباد کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک وہی عشق تیرا موجود ہے؟ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا کر ذرا دیکھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور زلیخا نے یکا یک ایک ایسی آہ آتشین دل سوزاں سے چھوڑی کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا چابک ایک دم گرم ہو گیا۔ مارے تپش کے حضرت یوسف علیہ السلام نے چابک ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی، اے یوسف، آج تقریباً 40 برس ہوئے یہ شعلہ آتشین میرے دل پر جلتا ہے اور میں تیرے عشق میں جل گئی ہوں۔ دیکھا ذرا شعلہ آتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوا اور فوراً اپنا چابک زمین پر ڈال دیا۔ اے یوسف، میں کیوں کر شب و روز یہ پیچو تاب کھاتی رہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام رحم کھا کر اور زلیخا کا حال تباہ دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑے اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بولے کہ اے زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہی زلیخا فوراً شرف با اسلام ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے زلیخا، اب بتا کہ تو کیا مانگتی ہے؟ بولی، اے یوسف، خدا کے دربار میں میرے واسطے دعا کیجئے کہ وہی جمال و جوانی اور بینائی چشم کے پھر مجھ کو عنایت ہو تو باقی عمر اپنی تیری خدمت میں صرف کروں اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور کچھ دیر تامل میں رہے۔ اس وقت وہی نازل ہوئی کہ اے یوسف، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک خداوند قدوس سے دعا مانگی۔ ابھی آپ نے سر سجدے سے اٹھایا نہ تھا کہ زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف، اپنا سر اٹھاؤ، جو تم نے چاہا وہ حاصل ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھا کر زلیخا کی طرف دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ صورت جوانی اور بینائی چشم اسے خدا نے عنایت فرمائی ہے۔ زلیخا نے جب اپنی صورت کو آئینے میں دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائی اور پھر ایمان میں ترقی بھی ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے، اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے
यूसुफ सब्र करो, जल्दी मत करो। इसके बाद जुलेखा गम खाने में जा बैठी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वास्तगारी में लोगों को भेजा, लेकिन वो कबूल नहीं करती थी। तकरीबन 40 रोज़ इसी तरह से गुजरे कि इस 40 दिन के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना दर्द जुलेखा के लिए खींचा कि जुलेखा ने 40 बरस में भी ऐसा दर्द ना उठाया था। और बादशाह ने जुलेखा के पास पैगाम भेजा था और बहुत से लोग इसको जाकर वाज़ो नसीहत करते थे। बाद इसने चंद रोज़ के बाद निकाह कबूल कर लिया। जैसा कि शब ज़फ़ाफ को सलातीन और मलूक का रस्म शरई होना है, वैसा ही ज़फ़ाफ के खुदाई हुआ और जुलेखा को 2 शीज़ा यानी बाकरा पाया। और कुछ अरसे के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से गुज़श्ता हाल को मालूम किया। वो बोली कि अजीज़ मिस्र ज़ईफ़ मर्द था और मैं इस वक्त जवान थी। जो काम ज़नो शोहर का तखलिया में होता है वो मेरे और अजीज़ मिस्र के बीच ना होता था। दूसरी रिवायत में यूँ आया है कि खुदा ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जुलेखा को बचा रखा था, इसलिए एक शैतान आकर अल्लाह के हुक्म से अजीज़ मिस्र और जुलेखा के दरमियान सो रहता था और अजीज़ मिस्र को यही मालूम होता था कि वो जुलेखा है और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा ने मिलकर अपने घर को बनाया और रहन सहन शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद इनसे 2 लड़के पैदा हुए। बादशाह जब बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो तमाम कारोबार भी बादशाही का यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और खुद गोशा नशीनी इख्तियार कर गए।